السلام علیکم ورحمۃ الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جس کتاب کا مراجعہ کرنا ہم نے جس کو شروع کیا ہے اس زوم اپلیکیشن کے ذریعے سے آن لائن، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک بڑی نعمت ہے ہم کو کہ ہم اس وقت اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے جو ہے ایک ساتھ مل کر کسی کتاب کا جو ہے وہ مراجعہ کر رہے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر بجا لانا چاہیے. اتنی ہمیں جو ہے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. تو بہرحال کتاب جو ہمارے سامنے ہے طلاب علم کے لیے یہ کتاب ایک اہم کتاب ہے، خاص کر جن کا تعلق جو ہے پڑھنے پڑھانے سے ہے، اور اسی طرح جو بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ خطابت کرتے ہیں، لوگوں تک اسلام پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اس چیز کا علم ہو کہ جو احادیث رسول ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے حوالے سے صحیح اور ضعیف اور حدیثوں کا معنی صحیح اور اسی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے لازمی ہے تاکہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے. جب ہم خالی صحیح احادیث کو اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پیش کریں گے امت میں تو یقیناً یہ ایک بڑا سبب بنے گا اختلاف کم ہونے کا، کیونکہ اختلافات وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف احادیث پر عمل ہوتا ہے. اسی طرح کہیں پر احادیث کو غلط سمجھا جاتا ہے، تو ان وجہ سے جو ہے اسباب اختلافات میں سے یہ بنیادی اسباب ہیں. تو بہرحال جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا، اس کی کتاب کا جو مقدمہ مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس علم کی شروعات کیسے ہوئی، کس طریقے سے تدریج ہوئی اس علم میں، کیسے کتابوں کے اندر اس کو جو ہے بند کیا گیا، کس طرح اہل علم کے اور پھر ان اصول اور قواعد کو کیسے مکمل طور پر ضبط کیا گیا. تو اس کی مختصر سی تاریخ انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے متقدمین کے کچھ ائمہ کے نام لے اور متاخرین میں سے بھی کچھ ائمہ کے نام لے، یہاں تک کہ اپنی کتاب کے پاس پہنچے نزہۃ النظر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نزہۃ النظر ہے سامعین کرام، یہ کتاب نخبۃ الفکر کی جو ہے وہ شرح ہے، اور وہ آگے اس کے بارے میں کلام جو ہے ہمارے پاس آنے والا ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے جو آخری بات کی تھی وہ تھی ابن صلاح، ان کی کتاب علوم الحدیث، جس کو دنیا کے اندر شہرت ہوئی ہے مقدمۃ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی. اس کتاب کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ہم نے کہا یہ وہ کتاب ہے، جب یہ کتاب ابن صلاح رحمہ اللہ نے لکھ دی، جن کی وفات 7ویں صدی ہجری میں 643 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے. تو انہوں نے جب یہ کتاب لکھ دی، اس کے بعد ائمہ کرام جو بھی آئے وہ اس کتاب پر ٹھہر گئے، پھر اسی کتاب کو آگے بڑھایا بھی، اور اسی کتاب کو یا تو اس کا ترجمہ کیا یا شرح کی یا اس کو مختصر کیا یا اس کو نظم میں ڈالا یا کچھ بھی کام اسی پر ہوا. اور دوسری ایک چیز جو میں آپ کے سامنے آج یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہنا، وہ یہ ہے سامعین کرام کہ جو یہ دین ہمارا ہے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، اس اسلاف کے طریقے کو غیروں نے آج ہم سے چھین لیا ہے، اور ہم جو ہے اپنے جو گزرے ہوئے سلف صالحین ہیں ان کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت ہم بڑی پریشانی اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کیا طریقہ کار تھا؟ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے اندر دیکھا، ہم نے دیکھا سب سے پہلے یہ کتاب لکھی کس نے؟
اس علوم الحدیث میں سب سے پہلے مستقل کتاب کس نے لکھی؟ رام ہرمزی نے. اس سے کچھ چیزیں رہ گئی، اس کے بعد جو ائمہ آئے انہوں نے اس پر اضافہ کیا. کسی نے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں تھی جو کم رہ گئی تھی، ان کو ذکر کیا. پھر اسی طریقے سے علم آگے تدریجاً بڑھتا گیا. خطیب بغدادی نے بہت محنت کی لیکن الگ الگ کتابوں میں لکھا، یہاں تک کہ ابن صلاح آئے، انہوں نے ان تمام تر کتابوں سے نکال کر اس کو ایک جگہ پر جمع کیا. جو کام ہو چکا تھا، جو رہ گیا تھا، اس کو مکمل کیا. تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے اہل اسلام کا جو تھا، ہمارا بھی آج کے دور میں رہنا چاہیے کہ کوئی کام اگر کسی نے کیا ہے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کام کو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں. مثال اس کی میں دوں گا جو آپ کو زیادہ تر اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. وہ یہ ہے کہ جیسے بعض دفعہ جو ہے کہیں پر بچوں کو کوئی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر مولوی صاحب وہاں سے کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں، دوسرے مولانا صاحب آتے ہیں تو پھر وہ قرآن کو شروع سے پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو شروع سے پھر پڑھانا شروع کرنا جو ہے نا، یہ پھر ہم نیچے گرانے کی ایک اس پلاننگ میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی آگے وہ بچہ آگے تک نہیں پہنچ سکے گا. جہاں تک پہلے نے پہنچا دیا وہاں سے آگے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم دیکھیں گے اسلاف میں سے جو ہے بہت سارے ائمہ نے کتابیں لکھی، جو نقص رہ گیا آنے والے امام نے اس نقص کو پورا کر دیا. دنیاوی طور پر بھی اس وقت غیر قومیں جو ہیں اس قاعدے پر عمل کرتی ہیں، اس قاعدے پر عمل کرتی ہیں. اگر کسی نے کوئی کام شروع کیا ہے دنیاوی طور پر، تو جہاں پر وہ کام کرنے والا اگر وفات پا گیا یا کچھ اور مسئلہ بنا تو دوسرا جو آتا ہے وہاں سے آگے لے جاتا ہے، نہ کہ پھر نئے سرے سے شروع کرنا. تو وہاں سے آگے لے جانا یہ جو بڑا مفید اور یہ بڑا ہی نجات کا باعث بن جاتا ہے. دنیاوی طور پر اگر کریں گے دنیا میں بھی، تو اخروی طور پر کریں گے آخرت والا کام تو آخرت میں بھی. تو بہرحال یہی طریقہ کار تھا اسلاف کا. یہاں تک کہ حافظ ابن حجر آئے، انہوں نے کہا فَسَأَلَنِي، کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ. لیکن پہلے ہم میں سے ایک ساتھی کوئی عبارت پڑھے گا. کون ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ العزیز؟ پہلے عبارت پڑھے گا ایک ساتھی، پھر انشاءاللہ اس کے آگے شرح کریں گے. ہم خود ہی کوئی ساتھی تیار ہو جائے. یا اللہ مشائخ، شیخ پرویز بسم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. سبب تصنیف نزہۃ النظر، جیسا کہ میں گزشتہ درس میں کہہ چکا تھا کہ جو یہ موٹی عبارت سے لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حافظ ابن حجر کا کلام نہیں ہے، اور بریکٹ میں بھی اس کو ڈال دیا گیا ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے اس کتاب کی تحقیق یا تخریج یا جو بھی آپ کہو گے وہ کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے. حافظ ابن حجر کا کلام اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی فَسَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ، پس مجھ سے سوال کیا بعض اخوان، بعض بھائیوں نے. اور اخوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اخ کی جمع ہے، اخ کی جمع ہے، اور اخ کی جمع اخوان بھی ہے اور اخوہ بھی ہے. جب ہم غور کرتے ہیں قرآن کی نصوص یا احادیث کی نصوص پر تو وہاں پر ہمیں ایک چیز سامنے آتی ہے. جب اخوان جو ہوگا اگر اخ کی جمع، وہاں پر مراد ہوگا اخ فی الصحبہ،
جو ہمارے آس پاس ہے. جیسے ہم اس وقت درس میں بیٹھے ہیں, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, لیکن کون سے بھائی ہیں؟ نسبی بھائی نہیں, نسب سے نہیں, اپنے نسل یا خاندان سے نہیں, یا پھر ایک ہی باپ سے نہیں, رشتہ داری سے, خون سے نہیں, بلکہ ہم بھائی کیسے ہیں؟ دین کے اعتبار سے. تو جب اخ کی جمع اخوان آئے گی, وہاں مراد ہوگا الاخ فی الصحبہ, جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو ہمارے ایمانی بھائی ہیں. اور اخ کی جمع جب اخوہ آئے گی, وہاں پر مراد ہوگا جو انسان کا خونی بھائی ہوگا, اپنا نسب والا بھائی ہوگا, ایک باپ کی نسل ہوگی, ایک ہی والدین سے ہوں گے, جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف, وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف, کیونکہ وہاں پر مراد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے وہ سگے بھائی تھے. اور حدیث کے اندر آیا ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانِنَا, أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا, وہاں پر اخوان کے لفظ آئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اخوان کا اللہ کے نبی نے فرمایا میری چاہت ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. اس سے مراد ہے جو نبی کے بعد والے تھے, امتی ہم لوگ. تو اخوان جو ہے جہاں پر استعمال ہوگا, اس سے مراد ہوگا الاخ فی الصحبہ, صحبہ جو ہمارے آس پاس ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, اہل ایمان میں سے ہیں, وہ اخوان. اور اخوہ جب بولیں گے, اس سے مراد ہوگا نسب والا بھائی. واللہ تعالی عالم. تو آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں پس مجھے کچھ بھائیوں نے پوچھا. اب یہ بھائی کون ہو سکتے ہیں؟ جو آپ کے آس پاس ہوتے تھے, یا آپ کے اس میں شاگردوں میں بھی ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کا اس میں جو ہے وہ تقاضا ہے. ان الخص لهم المهم, الخص له, ان الخص له, کہ میں کیا کروں؟ تلخیص کروں, خلاصہ کروں, لہو, اس کا. ہو کی ضمیر یہاں پر لوٹتی ہے اس کتاب کی طرف. کس کی طرف؟ جو ابن صلاح نے لکھی تھی, اس کا خلاصہ کروں. المہم, جو اس میں سے اہم ہے, جو اس میں سے اہم ہے. اور مہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں, مہم اس کو کہتے ہیں کہ جب اگر وہ انسان سے چلا جائے تو انسان اس سے جو ہے نا غم زدہ ہو جاتا ہے. یہ چیز میرے لیے بہت مہم تھی, یہ کام میرے لیے بہت مہم تھا, یہ درس میرے لیے بہت مہم تھا, یہ چھوٹ گیا مجھے. انسان اس پر افسردہ ہو, غم ہو, تو یہ مہم, جس بھی چیز پر ایک انسان کی چھوٹ جانے سے غم محسوس کرے, وہ مہم ہوتی ہے. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے سوال کیا بعض بھائیوں نے کہ میں خلاصے کے طور پر اس کو پیش کروں جو مہم ہے من ذالک, اس میں سے. فلخصته فی اوراق لطیفۃ, پس میں نے اس کا خلاصہ کیا. کس کا؟ اس کتاب کا. بلکہ اگر پیچھے ہم دیکھیں گے ان الخص لہو یا الخص لہو میں یا الخص لہم, ان کے لیے میں اس کو خلاصہ کروں تو زیادہ مناسب عبارت رہے گی, زیادہ مناسب کلام رہے گا. ان الخص لہم, میں ان کے لیے جو ہے اس کو جو ہے خلاصے کے طور پر پیش کروں گا. الاخوان کی طرف جب اس کو ضمیر لوٹائیں گے تو ہم آئے گا, ان الخص لہم. بلکہ بعض نصوص میں غالباً یہ مت آیا ہوگا, لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے الخص لہو ہے, ان کے لیے اس کا خلاصہ پیش کروں. کن کے لیے؟ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا, جو بھائی مجھ سے پوچھتے تھے. ہو کی ضمیر تب ہم کہیں گے یہ لوٹے گی ان کی طرف جو اس کے شاگرد تھے یا اس کے بھائی تھے. فلخصته, پس میں نے اس کا خلاصہ کیا کتاب کا. فی اوراق لطیفۃ, اوراق لطیفۃ, لطیفۃ بمعنی قلیلۃ, میں نے اس کا خلاصہ کیا چند یا مختصر اوراق پر, کچھ اوراق پر. اس کتاب کا جو خلاصہ کیا میں نے کچھ اوراق پر. سمیتها, جس کا میں نے نام رکھا ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. کتاب کا نام رکھا نخبۃ الفکر یا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. کتاب جو اس کا معنی پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں, جو چنیدہ الفاظ تھے, چنیدہ اقوال تھے اہل علم کے, محدثین کے, اصول حدیث کے اندر, ان کو سمجھو اس میں جمع کیا جو راجح اقوال ہیں محدثین کے. آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, اعلی ترتیب ابتکرتہ, ایک ایسی ترتیب بھی میں نے اس کتاب میں جس کو میں نے ایسا ایجاد کیا. ابتکر, یہ کہتے ہیں اصل میں اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے, البکر سے اول جزء لکل اول شیء, ہر چیز کی
پہلا جو حصہ ہوتا ہے، پہلی جو ابتدا ہوتے ہیں ابتکار کے معنی میں جو ہے استعمال اس کا ہوتا ہے، بکارہ، جیسا کہ آپ عربی طالب علم میں آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ ابتکرتہ یا ابتعدتہ، میں نے ایجاد کیا، ایک ایسا ترتیب دی اس کتاب کو لکھنے میں، تصنیف کرنے میں، میں نے ایسے ترتیب پیش کی، یعنی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اس قسم کی ترتیب میں نے دی جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی تھی، نہیں ایجاد کرتا تھی۔ اور یقین جانیے یہ توفیق تھی اللہ کی طرف سے، ان کو توفیق تھی یہ ان کو اللہ کی طرف سے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے، جس کو نصیب کرتا ہے، یہ بڑے نصیبے والی بات ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو خدمت حافظ ابن حجر نے کی ہے، جو اس قسم کی کتاب انہوں نے پیش کی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ بڑی بھلائی کی دلیل تھی، نیکی کی دلیل تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَسَبِيلٍ اِنْتَحَجْتُهُ، نہج منہج اسی سے ہے، جو طریقہ اس میں نے اس کے لکھنے میں جو اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جو ہے بڑا ہی بہترین طریقہ جو میں نے اس کے لکھنے میں استعمال کیا ہے، اس کے جمع کرنے میں، اس کے خلاصہ کرنے میں میں نے ایک بہترین منہج اور طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اور منہج وہ کون سا تھا؟ جو اصولیین کا تھا۔ اصولیین سے مراد اصول حدیث والوں کا، نہ کہ اصولیین سے مراد وہ دوسرے محدثین مراد ہے۔ ان کے اس بہترین مسلک اور طریقے کو اور منہج کو میں نے اختیار کیا اس کے تصنیف کرنے میں۔ مع ما ضمنته الیہ من شوارد الفرائد، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ملا دیا اس خلاصے کے ساتھ، یعنی جس خلاصے کو میں نے پیش کیا تھا، کتاب مقدمہ حافظ ابن صلاح کی جو کتاب تھی، اس کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا، میں نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اپنی جو ملائی، شوارد الفرائد، شوارد شارد کی جمع ہے، جس کو اگر لفظی طور پر ہم دیکھیں گے ترجمہ کے طور پر تو یہ بمعنی نوادر بھی آتا ہے، نادر جو کم پائی جانے والی، یا پھر اس کا معنی یہاں پر جو ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ شوارد الفرائد ایک بہترین جو ہیں جو اصول یا قواعد جو پچھلے جو ہیں ان سے رہ چکے تھے، ان کی تکمیل کے لیے کچھ ایسے اضافے کیے ہیں میں نے۔ شوارد الفرائد ایسے فوائد، ایسی منفردہ چیزیں، ایسی منفردہ فوائد یا متفرقہ فوائد، یا وہ ایسی چیزیں جو پچھلی چھوٹ چکی تھی کسی مصنفین سے، ان کو میں نے اس کے اندر لایا ہے۔ والزوائد، اور کچھ ایسی زائد چیزیں کی ہیں، الفوائد، جو اس فن کے لیے جو ہے زیادہ مفید تھی، ان کو بھی جو ہے اس کے اندر میں نے لایا ہوا ہے۔ زوائد الفوائد مراد بھی کہ جو متقدمین میں سے اگر کسی سے اصول حدیث لکھنے میں کچھ فوائد چھوٹ چکے تھے، ان زائد، کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسا اصول نہیں، ان زائد فوائد کو جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے جمع کر دیا ہے۔ یعنی مع ما ضمنتہ الیہ من شوارد الفرائد، میں نے اس کتاب کے اندر، جب اس کا ہم یہ مفہوم نکالیں گے، میں نے اس کے اندر ان چیزوں کو بھی جمع کر دیا جو متفرقہ تھے، جو بکھر چکے تھے، الگ الگ جگہوں پر تھے، ان کو بھی لے کر آیا گیا، یا پھر عجیب و غریب قسم کے جو اس کے علم میں بہت ہی مفید تھے، ان کو لے کر میں آیا، اور ساتھ ساتھ وہ مزید وہ چیزیں بھی لائی جو متقدمین سے چھوٹ چکی تھیں۔ واللہ عالم۔ فراغب الی جماعت، فراغب الی، پس میری طرف راغب ہوئے، ثانیاً، دوسری مرتبہ میری طرف راغب ہوئے۔ اور جو میرے پاس دوسرا جو نسخہ ہے عز الدین عبداللی کا، اس میں ہے فراغب الی جماعت ثانیاً، پھر دوسری مرتبہ میری طرف راغب ہوئے۔ کون؟ وہی جو جنہوں نے، بعض بھائیوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ خلاصہ پیش کرو مقدمے کا، دوسری مرتبہ وہ میری طرف آئے، متوجہ ہوئے، میرے پاس آئے، یہ کہتے ہوئے ان اضع علیہ شرحا، کہ میں کیا کروں، اس پر ایک شرح لکھ ڈالوں، میں اس پر ایک شرح لکھوں، کس پر؟ جو کتاب جو ہے ہم نے نخبۃ الفکر لکھی تھی،
یحل رموزہا، جو اس کے اندر پوشیدہ، جو رہ چکے مشکل ترین الفاظ، یا پھر وہ خزانے، وہ قیمتی باتیں، یا وہ مشکل الفاظ جو اس کے رہ چکے ہیں، ان کو حل کر دے، واضح کر دے۔ وَيَفْتَحُ كُنُوزَهَا، جو اس کے اندر علمی خزانے ہیں اس کو کھول دے۔ جو نخبۃ الفکر کتاب ہے وہ ایک خلاصے کے طور پر تھی، اور اس کی عبارت بھی آپ جانتے ہوں گے، اس کی عبارت بہت مختصر اوراق میں ہے، اور بہت جو مختصر الفاظ جو ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کی شرح کو دیکھا جائے۔ تو دیکھیے اب حافظ ابن حجر کے پاس وہ آئے کہ آپ ہمیں اس کی شرح دو، کیونکہ جو اس کے اندر آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے، رموز، جو آپ نے رموز کہتے ہیں، اصل میں رمز کہتے ہیں کس کو، ایسے اشارے کو جس سے انسان جو ہے اصل عبارت سمجھتا ہے۔ جیسے رموز کتب الستہ، کتب الستہ کے رموز کیا ہیں؟ بخاری کا جو رمز ہے وہ خا ہے، کتاب میں کہیں پر خا، خالی کھائی لکھا ہوگا، جس کو کھائی ہم بولتے ہیں، خا لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد ہے صحیح بخاری، میم لکھا ہوگا اس سے مراد ہے صحیح مسلم۔ لیکن یہ ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا مراد کیا ہے۔ اسی طرح کچھ رموز ایسے ہیں اصولیین کے، اصول محدثین کے، جو اس نخبۃ الفکر میں ذکر کیے گئے، جن کی وضاحت کرنا ضروری بن جاتا تھا، جن کو حل کرنا ضروری بن جاتا تھا، اور جو خزانہ تھا علم کا اس میں، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بہترین طریقے سے اس کو شرح کرنا، اس خزانے کو کھولنا ضروری بن جاتا ہے۔ وَيُوَضِّحُ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ مِنْ ذَلِكَ، اور اس چیز کی وضاحت کر دینا، اور اس چیز کی وضاحت کر دینا جو ایک شروع والا طالب علم ہوگا، جو ابتدا میں اصول حدیث کو پڑھنا چاہ رہا ہوگا، مصطلح حدیث کو پڑھنا چاہ رہا ہوگا، اس سے کہیں چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کتاب کے ذریعے سے، تو ان کو واضح کر دینا۔ اگر کسی طالب علم نے اصول حدیث میں، مصطلح حدیث میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہو، شروع میں اگر وہ نخبۃ الفکر اٹھائے گا، یقیناً اس کے اندر ایک وہ تنگ جیسا ہو سکتا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو عجیب محسوس کرے گا کہ آخر اس کے اندر جو ہے کیا چیز ہے، کیا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس سے مخفی رہ سکتی ہیں، چھپی رہ سکتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ، پس میں ان کے جو سوال تھا اس کی طرف متوجہ یا اس کا جواب دینا چاہا، اس کو میں نے ان کے جواب دیا، ان کے سوال کا، اس کتاب کو لکھنے چاہا۔ رجاء الاندراج فی تلک المسالک، یہ امید رکھتے ہوئے، رجاء میں یہاں پر ایک یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اس کا اجر دیا جائے گا، یا پھر یہ امید رکھتے ہوئے کہ میں اس کے اندر جو اضافے کروں گا ان تمام تر طریقوں کو، یا تمام تر جو میں نے اس کتاب کے اندر پہلے لکھے تھے ان کو حل کرنے میں جو طریقے استعمال کروں گا، اس میں توفیق مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دنیاوی طور پر یہ ہوگا، یا پھر یہ بھی مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری اس میں جو ہے اس کو قبول کرے، اس کو جو ہے وہ مجھے قبول کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، فَبَالَغْتُ فِي شَرْحِهَا فِي الْإِيضَاحِ، پس میں نے اس کی جو شرح کی لکھنے میں جو ہے اس میں نے اچھے طریقے سے وضاحت کی، مبالغہ کیا، مبالغے کے مطلب ہے بہترین طریقے سے اس میں نے اس کی وضاحت کی، کیونکہ ایک خود ہی کہتے ہیں رجاء الاندراج فی تلک المسالک، اگر اس کا ایک معنی یہ بھی دیں گے ہم کہ یہ امید کرتے ہوئے میں پوری اس امید سے اس کو لکھوں گا کہ اس کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو میں جمع کر دوں گا جن کا اس میں شامل ہونا یا ان کی وضاحت کرنا جو وہ لازم بن جاتا تھا۔ تو میں نے کیا کیا پھر، مصنف کہتے ہیں حافظ ابن حجر، میں نے اس کی شرح میں جو ہے کھلی وضاحت، اچھے طریقے سے وضاحت کی، میں نے مبالغے سے اس میں اچھے طریقے سے کام لیا۔ مبالغہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں، تو یہاں پر تجاوز کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی شرح بہترین طریقے سے پیش کی، فی الایضاح، وضاحت کرنے میں، والتوجیہ، اور جہاں پر جن امور میں، جن جگہوں میں توجیہ اس کی ضرورت تھی وہاں پر میں نے اچھے طریقے سے اس میں شرح کی ہوئی ہے، جہاں پر میں آپ کی توجہ لینا چاہوں گا، آپ کو توجیہ دینا چاہوں گا یا وضاحت کرنا چاہوں گا، اس میں نے بہترین طریقے سے شرح کی ہے، اور مبالغے کے طور پر کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی شرح کرنے میں کوئی کسر یعنی باقی نہیں چھوڑی ہے۔
ونبہت علی خبایا زوایاہا، ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا، تنبیہ کی، آگاہی کی، متنبہ کیا ان جگہوں کو جو اس کے اندر خبایا یعنی خبایا، اس کے اندر جو چھپے ہوئے تھے، اسرارها و زوایا و خفایا، جو چیزیں اس میں چھپی ہوئی تھی، جو مخفی تھی، ان کو واضح کرنے میں، ان کو وہاں پر تنبیہ میں ان جگہوں پر متنبہ کیا ہے جن جگہوں پر جو ہے جو چیزیں چھپی رہ چکی تھی، جو راز رہ چکا تھا، جو واضح نہیں ہوا تھا، ان کو میں نے کیا ہے وہاں پر میں نے تنبیہ کیا ہے بہترین طریقے سے۔ لأن، کیوں، مطلب اس کتاب کے اندر کون سے وہ ایسے راز تھے، یا اس کتاب کے اندر کون سے ایسے اسرار تھے، کون سے ایسی پوشیدہ چیزیں تھیں جو رہ گئی تھی۔ لأن صاحب البیت ادری بما فیہ، کیونکہ گھر والا انسان ہی گھر کے بارے اندر کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ یہ کتاب نخبۃ الفکر لکھی تھی حافظ ابن حجر نے، کہاں پر کون سا چیز تھی جو مخفی تھی، جو دبے الفاظ میں تھے، جو چھپی ہوئی تھی، ایک اس طالب علم کے لیے جو شروع میں اصول حدیث پڑھنا چاہے گا، وہ وہاں پر گزرے گا، وہاں پر وہ توجہ نہیں دے گا اس نقطے کی طرف جو علمی نقطہ ہے، اصولی نقطہ ہے، اصول حدیث کا نقطہ ہے، وہاں سے وہ گزر جاتا ہے۔ میں نے وہاں پر تنبیہ کیا، متنبہ کیا ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا تھا۔ وظہر لی ان ارادہ علی صورت البسط الیق، تو میرے لیے یہ چیز واضح بھی ساتھ ساتھ ہوگی، ظاہر بھی ہوگی کہ اس کی جو شرح جو ہوگی صورت البسط، اس کی جو بسط کے مطلب ہے اس کو کشادہ کرنا، وسیع کرنا، اس کی شرح کرنا، کہ جب میں اس کی شرح کروں گا، اس کی شرح کو پیش کروں گا، وہ جو ہے الیق ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، بہترین طریقے سے ہونی چاہیے، جو لائق ہوگی، الیق ہو لائق کے معنی میں۔ وَدَمْجَهَا ضِمْنَ، یعنی ان پر ہی یہ معطوف ہے، ان ارادہ ودمجها، ودمجها ضمن توضیحها اوفق، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو بھی ضمن میں ذکر کروں گا، اس کے ساتھ میں جو شامل کروں گا کچھ ایسی چیزوں کو بھی جن کے شرح یا وضاحت کرنا جو ہے مناسب ہوگا، اوفق ہوگا، بہتر ہوگا۔ فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الْقَلِيلَةَ الْمَسَالِكِ، لہذا میں نے کیا کیا، میں نے یہ طریقہ اپنایا اس شرح کو لکھنے میں، پھر کیا کیا میں نے ایسا طریقہ اپنایا جس کو اپنانے والوں کی جو تعداد ہے، جس پر چلنے والوں کی تعداد ہے بہت کم ہے، کیونکہ جو آپ دیکھیں گے نا اصول حدیث کی کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی تھی، کس کس قسم کی ان کے اندر کیا کیا چیزیں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی تھی، وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، پچھلے دروس میں ہم نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ لہذا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جو اس کی شرح جب شروع کی نخبۃ الفکر کی، میں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جس طریقے کو اپنے والوں کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھے اس طریقے کو اپنانے والے۔ فَأَقُولُ، پس میں کہتا ہوں، طالبا من اللہ، طلب کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق، فیما، اس میں جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، ہنالک، پھر آگے جو ہے انہوں نے اپنے کلام کو شروع کیا ہے، اور یہاں سے جو ہے کتاب شروع ہوتی ہے جو اصول حدیث کا فن ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہے، کون سے طریقے کو حافظ ابن حجر نے اختیار کیا، یہ کون سا طریقہ تھا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا کہ بہت سارے کم علماء نے اس کو، یا بہت سارے چلنے والوں نے اس طریقے کو اپنایا تھا، اور کیسے یہ کتاب اتنی معروف ہوئی، کیسے یہ کتاب اتنی پسندیدہ ہوئی، اہل علم کے نزدیک ہوئی، یہ جو ہے یہاں سے آگے ہمیں معلوم ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم درس کو یہیں پر آج روک لیتے ہیں، کیونکہ کچھ سوال بھی شاید ممکن ہے اس میں ہوں گے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ کل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی بھی ساتھ ساتھ توفیق دے، پھر ہمیں ان اصولوں کو جو ہے احادیث پر بھی پیش کر کے ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔
جو اصل کتاب کا موضوع ہے سامعین اکرام وہ اب شروع ہو رہا ہے. یہاں تک جو تھا کلام تھا نا، اس کو کیا بولیں گے، ایک مقدمہ تھا، یہ کس علم کا مقدمہ تھا. اب جو کلام یہاں سے آگے شروع ہوگا، یہاں سے آگے جو نقطات ہوں گے، یہاں سے آگے جو پہلو آئیں گے، وہاں پر ایک ایک نقطے پر ایک ایک اس اصول کو ہمیں بہت باریکی سے سمجھنا ہوگا، بہت باریکی سے. اور کل ہمارا جو ہے اس کتاب کا جو ہے وہ پہلا درس ہوگا اصول حدیث کے حوالے سے، جس کتاب کو ہم نے اختیار کیا ہے اس میں، تو پہلا درس ہوگا. لہذا کل کی عبارت کے لیے بھی ہمارے کوئی ساتھی انشاءاللہ العزیز تیار رہیں گے عبارت پڑھنے کے لیے سب سے پہلے، اور پھر آگے گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دینی امور کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.